بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا والجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل طریقہ جدیدہ کا ہم آخری جز یعنی جز الثالث پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سبق نمبر 8 الدرس الثامن پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں فصل الربیع، ربیع، ٹھیک ہے۔ ربیع آپ نے پیچھے بھی سبق سنا تو بہار کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ تو بہار کا جو موسم ہے تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا سبق ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے اندر پھر کیسا ہمیں موسم اور اس کے اندر جو تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کچھ الفاظ معنی ہوں گے جو اس سبق کے اندر یوز ہوئے ہیں، تو ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں یبتدئ۔ اب یہاں پر دو طرح سے معنی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صیغے کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اور لغوی معنی جو ان کے اندر پایا جاتا ہے نا، صرف اسی کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب استعمال ہو عبارت کے اندر وہاں فٹ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہوتا ہے نا یبتدئ، ابتدا کرتا ہے یا شروع کرتا ہے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، اس طرح۔ لیکن اس کو آسان فہم میں اور وقت بچانے کے لیے اگر کریں، ٹھیک ہے، کرنا دونوں چاہیے یعنی کہ صیغے کے اعتبار سے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یبتدئ یعنی ابتدا کے معنی میں، ٹھیک ہے، ابتدا کرنا۔ آگے ہے توریکو، ٹھیک ہے، واو را قاف، پتے کو کہتے ہیں نا، تو باب فعال پر جب لے گئے تو پتے نکالنا، ٹھیک ہے، تو یہ معنی اس کا ہوگا۔ تتفتح، کھلنا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، ٹھیک ہے۔ تبید، بید ان کہتے ہیں انڈے کو، تو تبید انڈے دیتے ہیں۔ تفرح، فرخ، ٹھیک ہے، تو اسی سے تفرح بچے نکالنا، چوزے نکالنا، ٹھیک ہے۔ یعتدل، پیچھے اس کا استعمال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، معتدل، نرم، درمیانہ۔ نحس، حس، ٹھیک ہے، چھونا، نحس ہم محسوس کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں نزور، زیارت لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اسی سے ہم زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زیارت کرنا کے معنی میں آئے گا۔ الحیات، ٹھیک ہے، یہ زندگی کو کہتے ہیں، لائف۔ مزینہ، ٹھیک ہے، ڈیکوریٹڈ، ٹھیک ہے، آراستہ پیراستہ، ٹھیک ہے، مزین، آراستہ۔ نرجسو، نرگس آپ نے یہ پھول سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ پھول اسی پھول کا نام ہے نرجس، ٹھیک ہے، عربی کے اندر۔ تو آگے ہے ریحان، ریحان کہتے ہیں خوشبو کو، ٹھیک ہے، خوشبودار پھول پودا وغیرہ، پھر جیسا اس کا آگے استعمال ہوگا۔ تو یہ تھے الفاظ معانی، ٹھیک ہے، الفاظ معنی۔ تو آگے ہیں اس کے لیے پیرا، کہتے ہیں فی الاسبوع الثالث من شہر مارس یبتدئ فصل الربیع، کہتے ہیں موسم ربیع کی ابتدا ہوتی ہے، آخر سے شروع کریں، موسم ربیع کی ابتدا ہوتی ہے کب؟ کہتے ہیں مارچ کے مہینے کے تیسرے ہفتے میں، ٹھیک ہے، مارچ کے مہینے کے تیسرے ہفتے میں موسم ربیع کا، موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہوتا ہے کیا، کہتے ہیں اب وہ موسم کون سا، کہتے ہیں فصل الزہر والحیاتی، وہ کیسا موسم ہے، کہتے ہیں پھولوں کا موسم ہے۔ زہراتن، یہ کلی کو بھی بولتے ہیں، پھول کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھول کلیوں کا موسم ہے اور زندگی کا موسم ہے، خوشگواری کا موسم ہے یا لائف انجوائے کرنے کا موسم ہے۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں فتورک الاشجار، اور فتورک الاشجار وتتفتح الازہار وتبید الطیور وتفرح، کہتے ہیں ورق سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا، اشجار یعنی درخت پتے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، باب فعال پہ چلا گیا، جو اشجار ہیں وہ پتے نکالتے ہیں، اور جو کلیاں ہیں وہ کہتے ہیں وتتفتح، کھلتی ہیں، کون؟ ازہار، کلیاں، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے اس لیے فعل جو لے کے آئے وہ واحد مؤنث لے کے آئے، اسی طرح پچھلا جو صیغہ گزرا۔ اچھا، آگے بھی اسی طرح کہتے ہیں وتبید الطیور، طیر کی جمع طیور، پرندے انڈے دیتے ہیں، بید انڈے کو بولتے ہیں۔ تو پھر انڈوں میں سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں تفرح، اور پھر جب کچھ وقت گزرتا ہے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس پروسیجر کے بارے کہتے ہیں اس میں سے پھر انڈے نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کیا ہوتا ہے اس موسم کے اندر، کہتے ہیں وفی ھذا الفصل یعتدل الجو فلا نحس برد الشتاء ولا حر الصیف، کہتے ہیں اس موسم میں، کون سا موسم؟ جو بھی آپ نے سنا، موسم بہار۔ اس موسم میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں فضا، ٹھیک ہے، جب لفظ آپ نے پیچھے سن چکے ہیں، آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ فضا جو ہے وہ معتدل ہو جاتی ہے، نارمل، خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ہم جو سردیوں کی سردی بھی محسوس نہیں کرتے اور گرمیوں کی گرمی بھی محسوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نزور الحدائق فی ایام الربیع فنراها مزینۃ بازہارها الجمیلۃ واوراقها الخضراء۔ زارا یزور، زیارت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے نا، زیارت کہتے ہیں قریب سے جا کر، قریب جا کر ملنا، ملاقات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ملاقات
نہیں مانا صحیح رہے گا، ٹھیک ہے، کر بھی سکتے ہیں، مطلب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ڈکشنری کے اندر معنی ملتا ہے نا گو ٹو، ٹھیک ہے، جانے کا معنی بھی ملتا ہے، وزٹ کرنے کا بھی معنی ملتا ہے، سیر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ہم باغات کی، ٹھیک ہے، حدیقہ کی جمع حدائق، ہم باغات کی سیر کرتے ہیں، کب کہتے ہیں؟ فی ایام الربیع، ربیع یعنی بہار کے دنوں میں، ٹھیک ہے، یوم کی جمع ایام، بہار کے دنوں میں ہم باغات کی سیر کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جا کر کہتے ہیں فنراہا، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، حاضمی ہو جائے گی حدائق کی طرف، ٹھیک ہے، وہ جمع مکسر تھی اس لیے واحد مؤنث کا یہ ضمیر لے کے آئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان باغات کو، کیا دیکھتے ہیں؟ کیسی حالت میں دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مزینتاً، آراستہ پیراستہ، ڈیکوریٹڈ، مزین دیکھتے ہیں، خوبصورت دیکھتے ہیں۔ اب مزین ہوتا ہے، ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے، بھائی کن سے ہوتا ہے؟ کیا کوئی کرتا ہے یا قدرتی ہوتا ہے؟ تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بِأَزْهَارِهَا الْجَمِيلَةِ، وہ کن کے ساتھ مزین ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی خوبصورت پھولوں یا کلیوں کے ساتھ، کہ اور کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں وَأَوْرَاقِهَا الْخَضْرَاءِ، اور اپنے سبز پتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہم کیا ان کو دیکھتے ہیں کس حالت میں؟ کہتے ہیں اور کس طرح وہ مزین ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں طیبۃ الرائحۃ، طیبہ یعنی عمدہ، الرائحہ خوشبو، یعنی ہم عمدہ خوشبو کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، یعنی خوشبو والا دیکھتے ہیں، مطلب معطر پاتے ہیں، اور تتر بتر یعنی خوشبو کے اندر لتھڑا ہوا جس طرح کہتے ہیں نا۔ اب وہ خوشبوئیں کن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ وہ آگے 4 چیزیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بِوُرُودِهَا، وہ جو خوشبوئیں ہیں جو پچھلے لفظ معلوم نا طیبۃ الرائحۃ، تو یہ کن سے ہوتی ہیں پیدا خوشبوئیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ آگے بیان کر رہے ہیں بِوُرُودِهَا، ان کے پھولوں کی وجہ سے، وَأَزْهَارِهَا، اور کلیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ورد کی جمع ورود اور زہرہ کی جمع ازہار۔ اچھا، وَنَرْجِسِهَا، اور اس کے جو نرجس نامی پھول ہیں ان سے، ٹھیک ہے، وَرَيْحَانِهَا، اور اس کے جو عمدہ خوشبو والے پھول ہیں، ٹھیک ہے، درخت کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں اور وہاں پہ ایک ماحول بنتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پیچھے لفظ کی انہوں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سبق، آگے اس کی مشق ہے بالکل سیم جو آپ نے سبق ابھی پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں ان سوالوں کے جواب دیجئے لکھ کر اور منہ زبانی۔ تو کہتے ہیں متى یبتدئ فصل الربیع، موسم بہار کب آغاز ہوتا ہے، اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ وَمَتَى تُورِقُ الْأَشْجَارُ وَتَتَفَتَّحُ الْأَزْهَارُ، درخت پتے کب نکالتے ہیں اور کلیاں کب کھلتی ہیں؟ وَمَتَى تَبِيضُ الطُّيُورُ وَتُفْرِخُ، پرندے انڈے کب دیتے ہیں اور چوزے کب نکالتے ہیں؟ مَتَى يَعْتَدِلُ الْجَوُّ، فضا معتدل کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نارمل یا خوشگوار۔ هَلْ نُحِسُّ فِي الرَّبِيعِ بَرْدًا، کیا ہم ربیع میں یعنی بہار میں محسوس کرتے ہیں کس کو؟ بردن، ٹھیک ہے، سردی کو، کیا ہم موسم بہار میں سردی کو محسوس کرتے ہیں؟ وَهَلْ نُحِسُّ فِيهِ حَرًّا، کیا ہم اس میں گرمی کو محسوس کرتے ہیں؟ كَيْفَ نَجِدُ الْحَدَائِقَ فِي أَيَّامِ الرَّبِيعِ، ہم کیسے پاتے ہیں یعنی باغات کو کس حالت میں پاتے ہیں؟ کب؟ کہتے ہیں فی ایام الربیع، ایام ربیع میں یعنی بہار کے دنوں میں باغات کو ہم کیسے پاتے ہیں، یعنی کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، کیسا، جس طرح آخری پیرے کے اندر آخری حصے میں آپ نے سنا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں آپ کو امر ہو رہا ہے، کہتے ہیں صف، ٹھیک ہے، تو صفت بیان کر، ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ صف فصل الربیع، موسم ربیع کی صفتیں بیان کر، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے صفتیں بیان کرنی ہیں، جو بھی ان جملوں میں سے بنا لیں یا اپنی طرف سے کوئی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہاں تک آپ مفردات جو ورڈز میننگز ہیں، جو نئے مفردات نئے الفاظ تھے وہ جو سیکھے ہیں وہ کتنی تعداد میں ہو چکے ہیں؟ کہتے ہیں انت تعرف الآن، اب تم پہچانتے ہو، کتنے؟ 49 کلمات، 409 الفاظ، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے 409 الفاظ سیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا سکھایا اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ۔